السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دو ٹوک۔ میں ہوں کرن ناز۔ طاقتور ترین، بااثر، انتہائی مقبول لیکن متنازع سابق صدر اور آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی زندگانی کی کل یہی کہانی ہے۔ 1999 میں نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ کر تخت پر بیٹھے اور پھر پیچھے مڑ کر دیکھا نہیں انہوں نے۔ اپنی راہ میں آنے والی ہر مشکل اور رکاوٹ کو دور کرتے چلے گئے۔ خود کو 2 بار وردی میں صدر منتخب کروایا۔ آئینی رکاوٹ کو پارلیمنٹ کے ذریعے 17ویں ترمیم سے دور کر لیا۔ میڈیا کو آزادی دے کر ملک میں نجی چینلز کے نئے دور کا آغاز پرویز مشرف صاحب نے کیا۔ ملک کو اپنے وقت کا جدید اور سب سے بااختیار بلدیاتی نظام پرویز مشرف صاحب نے دیا۔ دشمن بھارت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو باز رہنے کا پیغام پرویز مشرف نے دیا۔ دنیا کے بلند ترین اور سرد ترین محاذ سیاچن یہاں پر چڑھائی کر کے نہ صرف بھارت بلکہ پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا، گو کہ بعد میں عالمی دباؤ اور امریکہ کی مداخلت کے بعد پاکستان کو پیچھے ہٹنا پڑا، لیکن پرویز مشرف نے ہر اس فورم پر سیاچن کی جنگ لڑی جہاں وہ لڑ سکتے تھے۔ سانحہ 9/11 کے بعد دہشت گردی کے خلاف جنگ کا آغاز ہوا اور ایسے میں پرویز مشرف نے اس جنگ میں امریکہ سے ٹکراؤ کے مقابلے میں اس کا اتحادی بننے کا فیصلہ کیا، فرنٹ لائن اسٹیٹ کا کردار ادا کیا، امریکہ کو ہوائی اڈے دیے، نیٹو سپلائی لائن کا راستہ فراہم کیا۔ جو دنیا سمجھ رہی تھی کہ پرویز مشرف ایک فون کال پر امریکہ کے آگے لیٹ گئے ہیں، پاکستان کو کسی اور کی جنگ کا ایندھن بنا دیا ہے، در حقیقت پرویز مشرف نے پاکستان کو بچایا تھا۔ امریکہ کو افغانستان میں پھنسایا بلکہ لٹا ڈالا اور 21 سال بعد امریکہ کو شکست کھا کر وہاں سے نکلنا پڑا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سمیت کئی وزراء اور فوجی حکام اعتراف کرتے رہے کہ انہیں تو بیوقوف بنایا گیا ہے۔ خود پرویز مشرف بھی امریکہ کے خلاف لڑنے والوں کو اپنا ہیرو قرار دیتے رہے۔ پرویز مشرف پر 2 بار قاتلانہ حملے بھی ہوئے لیکن وہ معجزاتی طور پر محفوظ رہے اس میں۔ 2007 میں دوبارہ صدر منتخب ہونے کے بعد پرویز مشرف نے وردی اتاری اور یہاں سے ان کی سیاست اور زندگی نے نشیب کا راستہ دیکھ لیا۔ 2008 کے الیکشن میں کنگز پارٹی قاف لیگ کو شکست ہوئی، پاکستان پیپلز پارٹی نے اس وقت حکومت بنائی اور پھر پرویز مشرف کے 8 سالہ دور صدارت کا بھی یہیں پر اختتام ہو گیا اور انہیں وطن چھوڑ کر جانا پڑا۔ ناظرین، پرویز مشرف اقتدار سے تو رخصت ہو گئے تھے لیکن سیاست سے رخصت نہیں ہوئے تھے۔ 2010 میں انہوں نے اپنی سیاسی جماعت آل پاکستان مسلم لیگ کی بنیاد رکھی۔ 2013 کے الیکشن میں حصہ لینے کا انہوں نے اعلان کیا، میدان میں بھی اترے لیکن پھر نااہل ہو گئے۔ اسی سال اپریل میں انہیں ایمرجنسی لگانے اور ججز کو گرفتار کرنے کے کیس میں باقاعدہ طور پر گرفتار بھی کیا گیا۔ وہ ملکی تاریخ میں گرفتار ہونے والے پہلے سابق آرمی چیف تھے۔ ان کے خلاف غداری کا کیس بنایا گیا۔ عدالت نے ان کی غیر موجودگی میں سنگین غداری کیس میں پرویز مشرف کو سزائے موت کا فیصلہ سنایا۔ تفصیلی فیصلے میں ان کی لاش کو ڈی چوک پر لٹکانے کا حکم بھی دیا، لیکن اس فیصلے کے خلاف کئی آوازیں اٹھی۔ پاک فوج اور اس وقت کی حکومت PTI انہوں نے فیصلے کو متنازع قرار دیتے ہوئے اسے مسترد کیا تھا، اس کو انسانیت کی تذلیل قرار دیا تھا۔ اپنی علالت کے آخری دنوں میں پرویز مشرف خود عدلیہ سے یہ اپیل کرتے رہے کہ وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں، انہیں انصاف فراہم کیا جائے۔ ناظرین، پرویز مشرف صاحب کا دور کئی حوالوں سے متنازع بھی رہا ہے۔ انہوں نے ایک منتخب حکومت کو گھر بھیجا، اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کو جیل میں ڈالا، ملک میں مارشل لاء نافذ کیا، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کئی پاکستانیوں کو بغیر کسی قانونی کارروائی کے امریکہ کے حوالے کیا، جس کا اعتراف بعد میں انہوں نے اپنی کتاب میں بھی کیا۔ بطور سربراہ مملکت امریکہ کو پاکستان میں ڈرون حملوں کی اجازت دی جس میں ہزاروں بے گناہ شہری شہید ہوئے۔ بلوچ رہنما اکبر بگٹی کے قتل کا الزام بھی پرویز مشرف پر لگایا جاتا ہے۔ لال مسجد کا متنازع ترین آپریشن ہوا، انہی کے دور میں کراچی میں 12 مئی جیسا سنگین واقعہ ہوا۔ پرویز مشرف نے ملک میں ایمرجنسی لگائی، چیف جسٹس آف پاکستان افتخار چودھری کو معزول کیا، ججز کو قید اور نظر بند بھی کیا۔ پرویز مشرف کی ایک صلاحیت یہ بھی تھی ناظرین کہ وہ مروب نہیں ہوتے تھے کسی سے۔ مجمع سینکڑوں کا ہو یا ہزاروں کا ہو، سوال کتنا بھی تلخ کیوں نہ ہو، تحمل سے پورا سوال سنتے تھے اور پھر ایسا جواب دیتے تھے کہ پوچھنے والا دنگ رہ جاتا تھا۔ ایسا ہی ایک بار بھارت میں ہوا تھا۔ سوال کرنے والے بھارتی کو ایسا جواب دیا کہ وہ خود تالیاں بجا کر مشرف صاحب کو داد دینے پر مجبور ہو گیا تھا۔ یاد کیجئے، آج مشرف صاحب دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی اور تینوں مسلح افواج کے سربراہان نے سابق آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ کے مطابق متحدہ عرب امارات میں پاکستانی سفارت خانہ جنرل پرویز مشرف کے خاندان کے ساتھ رابطے میں ہے اور مشرف صاحب کی باڈی کو پاکستان بھیجنے میں مدد کر رہا ہے۔ جنرل مشرف کی میت کل پاکستان آنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ مشرف صاحب کی والدہ وہ دبئی میں مدفون ہیں۔
ان کے والد کراچی میں ہیں. ان کی تدفین کے حوالے سے اب تک کچھ بتایا نہیں جا رہا کہ تدفین کہاں کی جائے گی. پروگرام میں آج ہم نے زحمت دیا ہے احمد رضا قصوری صاحب، پرویز مشرف صاحب کے پرانے ساتھی ہیں، اور ایسے وقت میں کہ جب سب لوگ ایک طرف تھے اس وقت قصوری صاحب آپ ایک طرف تھے اور آپ مشرف صاحب کے لیے یہاں پر جو عدالتی جنگ تھی وہ لڑ رہے تھے. بہت شکریہ سر آنے کے لیے. آج جب یہ خبر آپ نے سنی سب سے پہلے تو تاثرات، فیلنگز کیا تھیں سر آپ کی؟ I talked to his brother-in-law, Hidayatullah Khan Kheshki. Hidayatullah Khan Kheshki's and General Musharraf's wife are real sister. See, تو میں نے آج صبح جب کیا تو یو کانٹ امیجن کہ میں بات کرتے کرتے میں رونا شروع کر دیا، بیکاز ہی واز سچ اے ونڈرفل پرسن. ہی واز اے بیوٹیفل کمپنی، very knowledgeable man and very articulate in his presentation. اتنا خوبصورت انداز میں وہ بات کرتے تھے کہ آدمی کو لگتا تھا کہ یہ ایک جہاں ایک بڑا بریو سولجر ہے وہاں بڑا ایک آرٹیکولیٹ پالیٹیشین بھی ہے. تو اٹ واز always a pleasure talking to him. تو میں نے I defended him both in the courtroom. See, I was one of his lawyer. And see, then I defended him in the media. See, جب میں کورٹ سے باہر نکلتا تھا 32 کیمرے لگے ہوتے تھے جس کے سامنے میں ان کو پروجیکٹ کرتا تھا، اور میں نے اتنی موٹیویشن دی کہ پاکستان کا ہر طبقہ انکلوڈنگ دی آرم فورسز کو ریئلائزیشن ہونی شروع ہو گئی کہ جنرل مشرف کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو اس سے ایک موومنٹ بلٹ اپ ہوئی، اور جس کی موومنٹ بلٹ اپ ہوئی اس کے رزلٹ آپ کے سامنے ہیں. آپ کے ان کی فیملی سے رابطہ وغیرہ ہوا ہے؟ کیا بتا رہے ہیں وہ؟ ان کی میت کب تک پاکستان پہنچنے کا امکان ہے؟ تدفین کہاں ہوگی؟ اتنی انفارمیشن ہے کہ کل ایک جہاز جائے گا نور خان بیس سے المختوم بیس، جو کہ ان کی رائل فیملی کا بیس ہے، ایئر بیس، وہاں جائے گا. اینڈ دیٹ plane will bring his dead body to Pakistan. ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ دفنانا کہاں ہے، کراچی دفنانا ہے یا اسلام آباد میں دفنانا ہے. لیکن میں I personally of the view that he should be given a state funeral. Absolutely. پاکستان کے آج جھنڈے جو ہیں کل ہاف ماسٹ پہ ہونے چاہیے. آفٹر آل ہی واز دی پریزیڈنٹ آف دس کنٹری اینڈ اے ویری بریو سولجر، جس نے پاکستان کی کہیں بھی جو ہے ہیٹلی نہیں ہونے دی کہیں بھی. وہ جب انڈیا کے ساتھ بات کرتا تھا تو اتنے اعتماد کے ساتھ اتنے خوبصورت انداز میں بات کرتا تھا کہ انڈین، جیسے ابھی آپ نے دکھایا کہ انڈین جو میڈیا بھی ہوتا تھا وہ بھی متاثر ہوتا تھا کہ ہی از اے مین ہو ٹاکس سینس اینڈ ٹاکس ان اے ایلیگنٹ مینر، سی ان اے بیوٹیفل لینگویج. سی سر، پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جنرل ریٹائرڈ معین الدین حیدر صاحب بھی موجود ہیں، ڈیفینس اینالسٹ ہیں. امیر عباس صاحب بھی موجود ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں. آپ دونوں کو خوش آمدید کہوں گی. بہت شکریہ معین الدین حیدر صاحب. اور آپ کی سر آج موجودگی کا مقصد یہ کہ مشرف صاحب نے جب اقتدار سنبھالا تھا تو آپ ان کے وزیر داخلہ تھے. بہت سارے واقعات کے سر آپ عینی شاہد ہیں. کچھ یادیں جو مشرف صاحب کی آپ شیئر کرنا چاہیں، اور بطور باس آپ نے کیسا پایا ان کو؟ جی، پرویز مشرف صاحب سے جو میرا پہلا رابطہ تھا وہ 1961 میں ہوا، جب وہ ملٹری اکیڈمی میں آئے تھے، اور میں ان کے سے 1.5 سال سینئر تھا وہاں پہ. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرا اور ان کا جو تعلق تھا وہ 60 سال سے قائم تھا، 60 لانگ ایئرز. اس کے بعد فوج میں کئی دفعہ ہم ایک ہی اسٹیشن پر رہے، ساتھ فیملیز کی آپس میں کافی سلام دعا دوستی تھی. ایک دو دفعہ میرے ساتھ نیبر بھی رہے، اور ہمارا آپس میں کافی ساتھ جو ہے شوگران کی ٹرپ پہ جانا یا کہیں اور جانا، تو ان کے ساتھ بہت رابطہ رہتا تھا. اور وہ میں جب گورنر سے فارغ ہوا اور اکتوبر کے اندر یہ جو حکومت چینج ہوئی، پرویز مشرف صاحب نے ٹیک اوور کیا، تو ایک سرچ کمیٹی بٹھائی تھی جس نے مجھے انٹیریئر منسٹری کے لیے موضوع سمجھا. تو 3 سال میں ان کے ساتھ کیبنٹ میں رہا. ایک مختصر کیبنٹ، 12-14 منسٹرز کی، ٹیکنوکریٹ سے زیادہ تر پولیٹیشین اتنے نہیں تھے، اور اس زمانے میں اچھے ڈیسیشن لیے گئے، اچھا ماحول تھا کیبنٹ کا.
حالانکہ وہ لوگ کہتے ہیں فوجی ڈکٹیٹر تھے, خود مختار تھے اور سب کچھ ان کے پاس ٹوٹل پاور تھی, لیکن وہ ہماری مشوروں کو سنتے تھے اور کسی بات سے ناراض نہیں ہوتے تھے اگر ان کی مرضی کے خلاف بھی بات کی جائے. اور میرے خیال سے انہوں نے کوئی اچھے فیصلے کیے. لوکل باڈی گورنمنٹ کا اچھا فیصلہ تھا, پولیس ریفارمز کا اچھا فیصلہ تھا, خواتین کو آگے لانا اور لوکل باڈیز میں اور سب طرف 33% ان کو ریپرزنٹیشن دینا, اعلیٰ تعلیمی ادارے قائم کرنا اور میڈیا کو آزاد کرنا, پاکستان کو اکنامکلی مضبوط بنانا. پاکستان کی بہت ساری انڈسٹری اور لیک آف پیمنٹ آف لون بند تھی, وہ انہوں نے گورنر عشرت حسین سے اسٹیٹ بینک کی مشاورت کر کے ایک سرکولر نکالا, اس تمام انڈسٹری کو کنسیشن دے کر چالو کیا, جس سے بے انتہا روزگار کے مواقع پیدا ہوئے. اور ہماری جو ایکسپورٹ $8 بلین پر سال سے رکی ہوئی تھی, ان کو وہ $24 ارب تک لے گئے. جی ڈی پی 7-8% پہ جا رہی تھی. ملک کے آئی ایم ایف کے ہم چنگل سے نکل آئے تھے اور 6 سال ہم آئی ایم ایف کے چنگل سے نکلے رہے. ایگزیکٹلی سر, اسی بات کو آگے بڑھاؤں گی امیر عباس کے ساتھ. امیر صاحب اچھا دور تھا وہ, جی پہلے 3 سال اچھا دور تھا. امیر صاحب, اگر میں ایک سولجر کی حیثیت سے مشرف صاحب کو دیکھتی ہوں تو وہ ایک بہترین سولجر دکھائی دیتے ہیں, ایک ایسا سولجر جو پاکستان کی ریپرزنٹیشن کرنے والا سولجر. اگر میں سیاسی نظر سے دیکھتی ہوں تو ان کے کریئر میں بہت سارے متنازع واقعات ہیں. پھر اگر میں ان کو عوامی سطح پر دیکھتی ہوں تو بہت سی عوام یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ جو بہترین دور تھا جس میں پاکستان نے جو ڈیولپمنٹ والا ایک فیکٹر تھا وہ مشرف صاحب کا دور تھا. آپ کیسے دیکھتے ہیں مشرف صاحب کے کریئر کو, سیاسی کریئر کو؟ دیکھیں, جہاں ان کے دور کے کچھ سیاہ دھبے ہیں, وہیں جیسے آپ نے فرمایا اور آپ نے تاریخی حوالے دیے, ان کے دور کی کچھ بہت ہی شاندار روایات بھی ہیں, بہت شاندار. میرا خیال ہے شاید 2008 کے بعد سے آج تک وہ روایات گزشتہ 3 جمہوری حکومتیں نہیں دکھا سکیں, جو ایک پرویز مشرف, جس کو ایک آمر اور ڈکٹیٹر کہا جاتا تھا, جو پرویز مشرف نے دکھائی تھی. جنرل صاحب اور قصوری صاحب تو ان کے بہت قریب رہے, مجھے بھی ان سے ملاقاتوں کا شرف حاصل ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے وہ پاکستان کے ایک مطلق العنان حکمران سمجھے جاتے تھے, آپ دیکھیں ان کے پاس 5 طاقتور ترین عہدے تھے. وہ پاکستان کے بیک وقت آرمی چیف تھے, چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی بنے, چیف ایگزیکٹو, پریزیڈنٹ, ڈیفنس منسٹر. اتنا طاقتور شخص, یعنی خدا کے بعد زمین پہ پاکستان میں ان سے بڑی کوئی طاقت نہیں تھی, لیکن ان کے اندر پھر بھی ملنساری تھی. میں نے تو ان میں بہت عاجزی بھی دیکھی. ہمارا تو تعلق ان سے بطور صحافی ہی بہرحال ہوتا تھا, تو میں نے ان میں دیکھا کہ آپ سخت سے سخت اور تلخ سے تلخ سوال بھی اگر آپ پرویز مشرف صاحب سے ادب کے ساتھ اور طریقے کے ساتھ کرتے تھے تو وہ آپ کو جواب دیتے تھے. آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے کسی سوال کے جواب پہ وہ بھڑکے ہوں, اور بڑے سخت سوالات بھی ہوئے, یا کبھی کسی سوال کے جواب پہ انہوں نے کوئی شٹ اپ کال دی ہو. جبکہ ان کے برعکس ہم بہت سارے جمہوری ایسے سیاستدانوں کو دیکھتے ہیں کہ جو میڈیا کا سامنا نہیں کرتے ہیں, انہوں نے چند مخصوص لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کر رکھے ہیں. میں نے پرویز مشرف صاحب کو ان صحافیوں کے سوالوں کا جواب دیتے بھی دیکھا ہے, ان کو بھی انٹرویوز دیتے دیکھا ہے, جو پرویز مشرف کے سخت ترین ناقد تھے, یعنی جو کھلم کھلا پرویز مشرف کی مخالفت کرتے تھے, لیکن وہ ان کا بھی یعنی ان کے سوالوں کا بھی سامنا کرتے تھے. مجھے ایک بات کا ہمیشہ سے ان سے شکوہ رہا, اور میں نے ان کے سامنے بھی یہ شکوہ کیا کہ آپ جیسے تیسے آ گئے تھے پاکستان میں, غلط آئے صحیح آئے, آئین کو توڑا, جو بھی کیا آ گئے. اب آپ جو 7 نکاتی ایجنڈا مشرف صاحب لے کر آئے تھے وہ بہت ہی روشن خیالی پر مبنی اور بہت ہی مثالی ایجنڈا تھا, لیکن پرویز مشرف صاحب نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اپنے اصولوں اور اپنے چھوٹے چھوٹے پیٹی کمپرومائز کرتے چلے گئے. انہوں نے ایک کنگز پارٹی بنا دی, انہوں نے ادھر چھیڑخانی شروع کر دی, ادھر. اگر وہ چاہتے کرن پرویز مشرف پاکستان کے جو کرونک ایشوز ہیں, کرونک ایشوز جو 75 سال میں کوئی حل نہیں کر سکا, شاید اگلے 75 سال میں بھی کوئی حل نہ کر سکے, جیسا کہ وہ یک جنبش قلم پاکستان میں نئے ایڈمنسٹریٹو صوبے بنا سکتے تھے, وہ یک جنبش قلم پاکستان میں کالا باغ ڈیم جیسے جو انتہائی کنٹروورشل جن کو بنا دیا گیا فار نتھنگ, ایسے منصوبے بنا سکتے تھے. وہ پاکستان کے سول سروسز ریفارمز جو 150 سال پرانا نظام ہے اس کو یک جنبش قلم لا سکتے تھے.
پاکستان میں عدالتی لیکن اصلاحات unfortunately نہیں ہوا ہے. پاکستان میں نہیں بہت ہوا. بڑا درست کہہ رہے ہیں آپ. نہیں لا سکے. جی یہ مجھے جتنے ہمیشہ پاورفل ان سے تھے شکوہ وہ رہا ہے بالکل کر سکتے کہ تھے. جو کام کو جی جو وہ کر سکتے تھے وہ نہیں کر سکے. قصوری صاحب آج جو فواد چودھری صاحب نے ان کی ڈیتھ پر اپنا ٹویٹ جو کیا اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ مشرف صاحب بڑے آدمی تھے, ان کے دوست چھوٹے ثابت ہوئے ہیں. آپ کتنے متفق ہیں ان کی اس بات سے؟ اصل میں اس ملک کا رواج یہ رہا ہے کہ جو آدمی پار میں آتا ہے اس کے ساتھ خوش آمدی لوگ ایک گھیرا ڈال لیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں گھراؤ گروپ, کہ وہ کسی ٹیلنٹڈ کسی آنریبل آدمی کو وہ گھیرا توڑ کے اندر نہیں آنے دیتے. اسی لیے ہی پاکستان میں جو فیلئر ہوا ہے موسٹ آف دی ایڈمنسٹریشن کا, کہ اس ملک میں دیر دو ڈرتھ آف ٹیلنٹڈ پیپل, ایک سے ایک ذہین آدمی بیٹھا ہوا ہے, لیکن یہاں وی ہیو گاٹ اے پیتھولوجیکل ہیٹڈ فار ٹیلنٹڈ پیپل. ہمیں ڈر آتا ہے, خوف آتا ہے ٹیلنٹڈ لوگوں سے, تو وہ جو گھیراؤ گروپ ہے وہ آنے نہیں دیتا. تو یہ پرابلم ہمارے تمام جو حاکم رہے ہیں ماضی میں یہ رہی اور آج بھی چل رہی ہے. تو چیز یہ ہے کہ مشرف صاحب کے جو پہلے 3 سال ہیں جس میں 7 پوائنٹ ایجنڈا تھا, دیٹ واز ونڈرفل. جیسے ہی انہوں نے اپنا سیاستدانوں پر لین کرنا شروع کیا اور وہ شامل ہو گئے تو پھر ان کا وہ ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ وہ جو سیاستدان جن کو ساتھ جوڑا گیا, میں کسی کا نام نہیں لے سکتا, میں کوئی درجن تک کا نام لے سکتا ہوں, سنس دے آر ناٹ پریزنٹ ہیئر آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک, بٹ جب ان پر مشکل وقت آیا سب بھاگ گئے. میں نہ ان کا وزیر, نہ میں ان کا سفیر, نہ میں ان کا سینیٹر, نہ میں MNA, میں تو اپنا لا پروفیشن میں اپنی پریکٹس کر رہا تھا. جب وہ گھرے مشکل میں آئے تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا. میں آئی ایم بیسیکلی اے فرینڈ آف انڈر ڈاگس. جب کوئی گر جائے میں ساتھ ہوتا ہوں. ذوالفقار علی بھٹو گرا, آئی واز اے ویری پاورفل اسٹوڈنٹ لیڈر, جیسے کہ ایوب خان کے رجیم کو 1963 میں ہلا کے رکھ دیا. ایوب خان نے مجھے 2 سال کے لیے سر وہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا وہ گھیراؤ گروپ کا, یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے. اچھا جان صاحب, مشرف صاحب کی جب سنگین علالت کی خبریں سامنے آئیں اور پھر ان کی خواہش بھی کہ وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں, حکومت کی جانب سے, فوج کی جانب سے پیشکش بھی کی گئی اور ہر ممکن تعاون کی انفیکٹ پیشکش کی گئی تھی کہ ان کو پاکستان لایا جائے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ آ نہیں سکے. تو سر قانونی سقم کیا تھا, کہاں رکاوٹیں آ رہی تھی؟ ان کے خلاف کورٹ میں کیسز تھے, ان کے خلاف فیصلے تھے, اور وہ گارنٹی اور سیکیورٹی چاہتے تھے کہ جب وہ یہاں پر آئیں تو ان کے ساتھ جو ہے ان کو ان مقدموں کے اندر نہ الجھایا جائے اور نہ ان کے خلاف اس قسم کے فیصلے کیے جائیں, جس طرح پشاور کی ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ بڑے سخت قسم کا ان کے خلاف, جو بعد میں میرے خیال میں ایک ہائی کورٹ میں وہ سیٹ اسائڈ بھی ہو گیا. لیکن وہ سر کس سے گارنٹی مانگ رہے تھے اور کس نے گارنٹی نہیں دی؟ جوڈیشری سے اپیل کی تھی, کہ میں آنا چاہتا ہوں, پاکستان میں رہنا چاہتا ہوں, تو آپ جو ہے ایسے حالات پیدا کر دیں یا مطلب میرے کیسز کا فیصلہ کریں کہ میں پاکستان آ سکوں. جوڈیشری سے اپیل کی تھی, لیکن وہ صحیح. اچھا سر پھر اس کو بیمار ہو گئے. اچھا سر, مشرف صاحب حکمران بنے تو متنازع ہو گئے, لیکن اس سے پہلے بھی کچھ معاملات تھے جو ان کو, جس کی وجہ سے وہ تنازعات کی زد میں تھے, جس میں ایک بڑا معاملہ سر کارگل جنگ کا تھا. نواز شریف نے ان پر الزام لگایا کہ یہ آپریشن صرف محض چند جنرلوں کے ساتھ مل کر کیا اور پھر فوج کی قیادت کو اعتماد میں لیے بغیر کیا. گو کہ مشرف صاحب نے سر اپنی کتاب میں ان الزامات کی تردید کی ہے, لیکن وہ اس کا کوئی ثبوت نہیں سامنے لا سکے. جو ان کے قریبی ساتھیوں نے بھی کبھی اس معاملے پر کھل کر بات نہیں کی. تو کارگل آپریشن کے حوالے سے کچھ شیئر کریں گے, آپ کی یادداشت میں ہے کچھ؟ جی, کارگل کا آپریشن جو ہے, جس میں پاکستانی فوج کے آفیسر اور آدمی نے بہت بہادری دکھائی اور ہندوستان کے کئی کلومیٹر علاقے میں اور پہاڑی چوٹیوں پہ قبضہ کیا, اور اگر وہ نیچے اتر کے دراز کارگل روڈ جو جاری تھی اس کو کاٹ دیتے تو سیاچن کا محاذ بھی کافی پریشر میں آ جاتا اور کمزور پڑ جاتا. یہ ان کا تھا یہ. لیکن نواز شریف صاحب نے کہا کہ پولیٹیکل گورنمنٹ کو اس کی پوری امپلیکیشن نہیں سمجھائی گئی تھی, نہ ہم سے کلیئرنس لیا گیا تھا.
اور فوج کے اندر بھی، اور ایئر فورس کو، نیوی کو، فارن آفس کو، منسٹر آف انفارمیشن کو جو جنگ لڑتے ہیں ہماری، ان کو بھی نہیں بتایا گیا. تو یہ بہرحال ایک کنٹروورشل فیصلہ رہے گا، اور کنٹروورشل فیصلہ ہی اس کو مانا جائے گا. کیونکہ پھر پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد کلنٹن صاحب انوالو ہو گئے، اور اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہم کو وہاں سے واپس آنا پڑا کارگل سے. تو کافی مطلب جانے نقصان دونوں سائڈس کے اوپر ہوا. اور دوسری بات کارگل کی یہ ہے کہ اس سے چند ہی عرصہ پہلے واجپئی صاحب بس یاترا لے کر پاکستان آئے تھے، گڈ ول مشن لے کر، اور مینار پاکستان پہ کھڑے ہو کے انہوں نے پاکستان کے وجود کو تسلیم کیا تھا، اور کہا تھا ہم کبھی جنگ نہیں کریں گے اور آپس میں اچھے تعلقات قائم کریں گے، ٹریڈ قائم کریں گے. اس کے بعد جب کارگل اس کے بعد ہوا تو وہ تمام پروسیس جو تھی وہ بیک گراؤنڈ میں چلی گئی. میں نے پرویز مشرف صاحب سے ایک دفعہ سوال پوچھا، میں کہ جس وقت وہ بس یاترا پہ آ رہے تھے. سوری ٹو انٹرپٹ یو سر، مجھے ایک بریک چھوٹا سا، آپ تینوں مہمان میرے ساتھ موجود ہیں، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ساری پارٹی کو اور میں اپنی قوم کو آج کہنا چاہتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے، ہم تیاری کریں. میں کال دوں گا، آپ سب تیاری کریں. جیل بھرو تحریک. اب تم نے یہ کہا ہے جیل بھرو تحریک شروع کرو گے، تم یہ تحریک شروع کرو، انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں انہی سیلوں میں رکھیں گے جہاں پہ تم نے ہمیں رکھا تھا. ہر چیز مہیا کریں گے، کھانے کی، پینے کی، لیکن ایک چیز مہیا نہیں کریں گے، اس کے بغیر تمہیں گزارا کرنا ہوگا. کارکنوں کو کہتا ہے کہ جیل بھرو تحریک شروع کرو. تو اگر جیلیں بھرنی ہے تو سب سے پہلے بسم اللہ کرو، اپنی ضمانتیں کینسل کراؤ اور آؤ نا ذرا. جیل ہمارا سسرال، ہتکڑی ہمارا زیور، اور موت ہماری محبوبہ. ایسے لفظ جو ہے نا وہ عوام کا خون گرمانے کے لیے، ان کی ہمت بڑھانے کے لیے اور دنیا سے لڑانے کے لیے شاید کہنا بڑے آسان ہوتے ہیں، لیکن حقیقت کی دنیا میں یہ مشکل، بہت مشکل ہے. جیل کی دنیا آزمائشوں کا مجموعہ کہوں نا اسے میں تو یہ غلط نہیں ہے. جیل انسان کو توڑ دیتا ہے، مضبوط اعصاب کو چٹخا دیتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ بندہ جیل سے باہر آ جاتا ہے لیکن اس کے اندر سے جیل کبھی نہیں نکلتی، ساری زندگی نہیں نکلتی. جیل میں لگے روگ زندگی کا سوگ بن جاتے ہیں، ایسی ایسی بیماریاں لگ جاتی ہیں جو موت تک ساتھ رہتی ہیں. سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کل جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا ہے. پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کے اعلانات 12 ہوتے رہے ہیں اور کسی نہ کسی حد تک عمل درآمد بھی ہوا ہے. ایوب خان کے دور میں ایم آر ڈی کی تحریک شروع ہوئی، بہت بڑی تعداد میں جیلوں میں لوگ چلے گئے. بعد میں ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف تحریک اٹھی، پی این اے کی تحریک، جس میں ساری قیادت نے گرفتاریاں دی. جنرل ضیاء کے دور میں ایم آر ڈی تحریک میں جیلوں کو بھرنے کے اعلانات ہوئے اور عمل درآمد بھی ہوا. ان تحریکوں سے یقیناً ملک میں افراتفری بھی ہوئی اور کسی حد تک مطالبات بھی مان لیے گئے. لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ خان صاحب نے جو اعلان کیا، کیا وہ اس پر عمل درآمد کر سکیں گے خود؟ کیا خان صاحب سب سے پہلے جیل جائیں گے خود ایسے حالات میں جبکہ ان کی پارٹی کو تانے دیے جا رہے ہیں کہ ان کے رہنما چند روز جیل برداشت نہیں کر پا رہے ہیں؟ ہنستے ہوئے جاتے ہیں، ہتکڑی لہراتے ہیں، لیکن روتے ہوئے باہر آتے ہیں. تو خان صاحب کے اس اعلان کو زیادہ اہمیت اس لیے بھی شاید نہیں مل رہی ہے اور اسے مذاق سمجھ کر ٹالا جا رہا ہے کہ عمران خان اس سے پہلے بھی یعنی پچھلے سال 2022 کے اکتوبر میں ایسا ہی اعلان کر چکے ہیں، لیکن 5 ماہ تک پھر اس پر دوبارہ بات نہیں کی خان صاحب نے. تاریخ دیکھیں نا ناظرین تو خان صاحب 2014 میں اس سے بھی زیادہ سخت اعلانات کر چکے تھے. سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان، بل کو آگ لگائی لیکن چند ماہ بعد خود بل جمع کروا دیا، یہ کہتے ہوئے کہ گیس کا میٹر کٹنے کی صورت میں بچے سردی میں ٹھنڈے پانی سے نہیں نہا سکتے ہیں. اہل خانہ کی فکر کرنے والے عمران خان کو یقیناً اس کی فکر بھی ہوگی کہ اس ٹھنڈے موسم میں جیلوں کے اندر نہ صرف گرم پانی نہیں ملتا بلکہ ٹھنڈے فرش پر سلانے اور ٹھنڈے پانی سے نہلانے کا بھی بھرپور انتظام ہوتا ہے. دوسری طرف اس کا ایک پہلو اور بھی ہے ناظرین کہ اگر پاکستان تحریک انصاف واقعی ہمت کرتی ہے، وہ جیلوں کو بھرنے کا اعلان کرتی ہے اور صرف چند ہزار لوگ بھی خود کو گرفتاری کے لیے پیش کرتے ہیں، تو جو حکومت آج عمران خان صاحب پر طنز کر رہی ہے اس کے اپنے ہاتھ پیر پھول سکتے ہیں.
پاکستان اس وقت قیدیوں سے متعلق دنیا کا 38واں بڑا ملک ہے. وفاقی محتسب سیکریٹریٹ کے مطابق اس وقت ملک میں صرف 116 جیلیں ہیں جن میں 88,000 کے قریب قیدی ہیں, جبکہ کل جو گنجائش ہے وہ 65,168 قیدیوں کی موجود ہے, اور اس وقت بھی جیلوں میں گنجائش سے زیادہ قیدی موجود ہیں. پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں تو اب تک جیل کی تعمیر ممکن نہیں ہو سکی ہے. تو ایسی صورت میں جہاں تحریک انصاف اس کے قائدین اور کارکنان آزمائش کا شکار ہوں گے, وہاں حکومت بھی ایک نئی آزمائش سے دوچار ہوگی. امیر, آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں. خان صاحب جیل بھرو تحریک کا اعلان کر دیا ہے, اگر وہ اس پر عمل کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی اور موجودہ حکومت کے لیے, دونوں کے لیے بھی یہ بہت آسان معاملہ تو نہیں ہوگا. شہباز شریف صاحب کے ایک بڑے قریبی شاعر ہیں, اصل میں تو وہ سرکاری ملازم تھے لیکن وہ شاعری بھی بڑی کمال کرتے ہیں. تو ان کا ایک شعر ہے کہ اب اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں, اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. اب چونکہ دونوں طرف سے سیاست ہو رہی ہے, دونوں طرف سے کوئی نہ کوئی کھیل, کوئی نہ کوئی چال چلی جاتی ہے, تو اب عمران خان صاحب کے پاس چونکہ اور کوئی چال بچی نہیں تھی, استعفے دینے والا آپشن بھی وہ آزما کے دیکھ چکے ہیں, اسمبلی تحلیل کرنے والا آپشن بھی وہ آزما کے دیکھ چکے ہیں, لانگ مارچ کا آپشن بھی وہ آزما کر دیکھ چکے ہیں, جلسے کرنے کا آپشن بھی, کو 50 سے زیادہ جلسے کرنے کا آپشن بھی انہوں نے آزما کر دیکھ لیا, لیکن اس حکومت کو وہ ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. لہٰذا اب ان کے پاس, اور جو ماحول ان کے ساتھ بنا ہوا تھا, ان کے پاس اب یہی آپشن بچتا تھا کہ وہ جیل بھرو تحریک شروع کریں. اچھا, پہلے ایک زمانے میں, اب تو خیر نہیں ہوتے اس طرح کے احتجاج, پہلے ایک زمانے میں یہ احتجاج کی نوعیت یہ ہوا کرتی تھی کہ پہیا جام ہڑتال, یعنی ٹرانسپورٹ بند کر دی جاتی تھی. اب ایک عرصے سے, گزشتہ کو 1.5 دہائی سے ایسا نہیں ہوتا. پھر ایک ہڑتال کی نوعیت ہوتی تھی شٹر ڈاؤن سٹرائک, جس میں کاروبار بند کروا دیے جاتے تھے. وہ بھی آج سے کوئی 10-15 سال پہلے ہوتی تھی, اب نہیں ہوتی. سو اب عمران خان صاحب جیل بھرو تحریک کیسے شروع کریں گے, اور رانا ثناء اللہ صاحب نے جو آج دھمکی دی ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں, یعنی ملک کا لا اور اس کے بعد کیسے کریں گے, یہ ایک بڑا دلچسپ اور بڑا اہم سوال ہوگا. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور سابق وزیر داخلہ بھی موجود ہیں, تو ان سے میں ذرا جان لیتی ہوں نا. معین صاحب, سر یہ خان صاحب جو جیل بھرو تحریک کی بات کر رہے ہیں, اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں, اگر وہ اس کا آغاز کر دیتے ہیں, تو سر آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو ان کا اصل ہدف ہے وہ حاصل کر پائیں گے؟ کیونکہ پچھلے 1 سال سے خان صاحب نے جتنے بھی کارڈ کھیلے ہیں ابھی تک, وہ کسی میں اپنا ہدف نہیں حاصل کر پائے. گو کہ مقبول فیصلے ہوئے لیکن ہدف نہیں حاصل کیا انہوں نے. عمران خان صاحب کی جو فالوئنگ ہے وہ ایجوکیٹڈ اور مڈل کلاس میں بہت زیادہ ہے, اور ظاہر ہے کہ وہ لوگوں کو روزی بھی کمانی ہوتی ہے, روزگار بھی کرنا ہوتا ہے, کاروبار بھی کرنا ہوتا ہے. تو ان سے ایسی قربانی مانگنا کہ جیل بھرو اور جیل میں جاؤ, تو آئی تھنک اس سے کچھ لانگ ٹرم میں حاصل نہیں ہوگا. مناسب یہ ہوگا کہ انہوں نے سب جو حرب ارمالیہ آپ نے کہا جس طرح کارڈ کھیل لیے, ان کو چاہیے کہ بس وہ تمام ڈسٹرکٹس میں انکلوڈنگ تمام صوبوں میں اپنی پارٹی کو آرگنائز کریں, اچھے لوگوں کا انتخاب کریں, ان کو جو ہے انتخابات کی تیاری کے لیے وہ محنت کریں, ان کو موٹیویٹ کریں, اپنا منشور سمجھائیں. تو یہ میرے خیال میں وقت کو جو جب تک الیکشن نہیں آتے یہ گزارنے کا اچھا طریقہ ہوگا. اس سے ان کی پارٹی کو زیادہ ڈویڈنڈ مل جائے گا, پہلے بڑی مشکلات اور یہ خان صاحب کے لیے سر گولڈن ٹائم بھی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنی الیکشن پریپریشن کر سکتے ہیں. قصوری صاحب سر, لاسٹ ورڈز یورز کے, کیا سمجھتے ہیں آپ, خان صاحب کامیاب ہوں گے جیل بھرو تحریک میں؟ خود گرفتاری دیں گے ویسے, سب سے امپورٹنٹ بات. جو ماضی میں اگر ہم جائزہ لیں تو اس میں جو پیپل لائک عبدالغفار خان, سرحدی گاندھی, اپنا گاندھی, نہرو, مولانا ابوالکلام آزاد, حسرت موہانی, یہ لوگ پہلے خود جیلوں میں جاتے تھے. خان صاحب جائیں گے, پھر اس کے ریئیکشن میں لوگ جو ان کے چاہنے والے ہوتے تھے وہ پھر پروٹیسٹ کرتے, پھر وہ پکڑے جاتے تھے. وہ کراتی تھی جیل بھراؤ. یہ تو نہیں ہوتا کہ تم جیل بھرو اور میں اپنا زمان پارک میں اسی اپنا بنکر میں بیٹھا رہوں تھی. یہ تو کبھی نہیں ہوگا. دیکھیں ان کے 2-3 موو فیل ہو چکے ہوئے ہیں. ایک 25 مئی کا, جب وہ سٹارٹ انہوں نے لیا فرنٹیئر سے, اسی جانا تھا نا ڈی چوک, اور وہ آ کے جو چائنا چوک ہے وہاں آ کے رک گئے, اور بعد میں اس کو ایکسپلین یہ کیا کہ جناب میں اس لیے ڈی چوک نہیں گیا کہ خون خرابہ نہ. اور بھائی انقلاب تو ہے ہی خون خرابہ, وہ کون سا انقلاب ہے جس میں خون خرابہ نہ ہو؟ یو شوڈ ہیو اے گون سی یور
टेकिंग पीपल प्रोमिसेस कि भाई आओगे, वो लोग आएंगे, डी चौक आओगे, आएंगे, जब वो आने का वक्त हुआ पीछे हट गए। सर फिर यस या नो, खान साहब पहले अब गिरफ्तारी खुद देंगे नहीं देंगे, आप क्या समझते हैं? मेरा नहीं ख्याल देंगे जी। वो हैदर साहब सर सिर्फ यस या नो में बता दें, खान साहब आपको लगता है पहले खुद गिरफ्तारी देंगे? मेरे ख्याल से तो नहीं देंगे। अमीर साहब आप क्या समझते हैं, जेल खान साहब जाएंगे पहले? देखिए, उन्हें गिरफ्तारी देनी तो जरूर चाहिए अगर वो जेल भरो तहरीक शुरू करते हैं, लेकिन शायद पहली गिरफ्तारी उनकी नहीं। नहीं, आप क्या समझते हैं, जाएंगे नहीं जाएंगे? लीडरशिप नहीं है, वो खुद जाएंगे नहीं जाएंगे, मैं ये पूछ रही हूँ। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। तीनों मेहमान प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक के बाद वापस आऊंगी तो आज बहुत बड़ा दिन है पाकिस्तान के लिए भी और कश्मीर के लिए भी, बात करेंगे उस पर। वेलकम बैक वंस अगेन। कहा जाता है कि रात जितनी भी तवील हो सुबह तुलू होकर रहती है, लेकिन कश्मीरियों की अंधेरी रात सुबह होने को नहीं आ रही है। 74 साल होने को हैं, जुल्म जबर के नए इस्तिआरे बने, बर्बरियत की नई दास्तानें रकम हुई, शहदा के कब्रिस्तान आबाद हुए। कोई दिन नहीं जाता कि जब कश्मीरी अपने प्यारों की लाशें न उठाते हों, जब घरों में मातम बपा न होते हों, जब आसमान का सीना चीरती मासूमों की चीखें न सुनाई देती हों। दुनिया के किसी खित्ते के इंसानों का खून शायद इतना अर्जा नहीं हुआ होगा जितना कश्मीरियों का समझा गया है। गुजरात का कसाई दरिंदा मूदी कश्मीरी मुसलमानों के लिए दोहरी आजमाइश बनकर आया है। कश्मीर की खास हैसियत ख़त्म करने से उसके शर्मनाक मंसूबे समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कश्मीर आज तक इसलिए कश्मीर था कि वहाँ हिंदुस्तान के दीगर इलाकों से आने वालों की आबादकारी मुमकिन नहीं थी, कानूनी पाबंदियाँ थीं, लेकिन दरिंदा मूदी ने कश्मीरियों की नस्ल मिटाने का इजरायली मंसूबा शुरू किया। जिस तरह फ़लस्तीन में मुसलमानों की ज़मीनों पर कब्ज़े करके इजराइल आबाद किया गया, उसी तरह दरिंदा मूदी कश्मीर में मुसलमानों की आबादी कम करके अखंड भारत की ख्वाब पूरा करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। गुजरात में मुसलमानों के खून से होली खेलने वाला मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत का खात्मा करके यहाँ भी अपना शर फैला रहा है। सिर्फ गुज़िश्ता माह की बात करूँ तो जाली मुकाबलों में 10 से ज़ायद कश्मीरी नौजवानों को गोलियों से छलनी किया गया है। काबिज़ भारतीय फ़ौज गुज़िश्ता 30 बरसों में 96,000 से ज़ायद कश्मीरियों को शहीद कर चुकी है। 5 अगस्त के वहशियाना लॉकडाउन के बाद से मकबूजा कश्मीर की मईशत को 9 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान हो चुका है। कारोबार मफलूज है, मुफलिसी डेरे डाल चुकी है, ज़मीन तंग हो चुकी है, बच्चे जेलों में अपनी कमसिनी काट रहे हैं, बूढ़े कांधे जवान लाशें उठा रहे हैं, हथकड़ियों में जकड़े भाई बहनों की इज्जत ताराज होने का तमाशा देख रहे हैं। लेकिन ये जज्बा हुर्रियत है जो मजालिम की बहुतात होने के बावजूद न कम हो सका न मिट सका। बदकिस्मती यह है कि दुनिया के मुनसिफ भी मफादात के असीर बन चुके हैं। इंडिया का जुल्म सितम देखने के बावजूद उनके कानों पर कोई जू ही नहीं रेंगती। वो कश्मीरियों की आहुजारी सुन ही नहीं सकते, सुनते ही नहीं। वो कश्मीरियों पर टूटे जाने वाले पहाड़ देखते हैं लेकिन नहीं देखते। कश्मीरियों का ये शिकवा फिर बजा है कि मशरक़ी तैमूर का फैसला तो दिनों में हो जाता है। सूडान में ईसाई रियासत का मामला आता है तो बड़ी फुर्तियाँ दिखाई जाती हैं, लेकिन कश्मीर और अहले कश्मीर कब्रिस्तान आबाद करते जा रहे हैं, आंसुओं के दरिया बहते जा रहे हैं, वहाँ दूसरों के मीनार खड़े होते जा रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है, कोई इस पर लब्बैक कहने वाला नहीं है। इसलिए कि किसी मुल्क ने आवाज़ उठाई तो इस पादाश में इस मुल्क की तिजारत मुतासर हो सकती है, क्योंकि इंडिया दुनिया के लिए एक मंडी है और दुनिया के मुनसिफ भी हर रिश्ता तिजारत के तराजू में रखकर और तोल कर देखने के आदी हो चुके हैं। भले से वहाँ इंसानों के सरों के मीनार बन जाएं, दुनिया खामोशी की चादर तले सोती रही, लेकिन हम हैं हर कश्मीरी के साथ, हर पाकिस्तानी का दिल धड़कता है। हम नहीं भूलेंगे। कश्मीर की रात तवील हो सकती है लेकिन सुबह होकर रहेगी, और एक दिन वो भी आएगा इंशाअल्लाह कि जब कश्मीर के चौकों और चौराहों में पाकिस्तान का झंडा लहराएगा इंशाअल्लाह। प्रोग्राम का वक्त भी अपने अख्तिताम को पहुँच गया। इंशाअल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी अगले जुमे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने